بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رادرک کے لشکر کی تعداد چونکہ بہت زیادہ تھی، لہٰذا اسے گھمنڈ اور تکبر تھا کہ مسلمان اس کے پہلے حملے کو ہی برداشت نہیں کر سکیں گے اور انہیں وہ سمندر میں ڈبو کر رکھ دیں گے، اس لیے کہ اسے خبر ہو چکی تھی کہ مسلمانوں کے سالار اعلیٰ نے ان جہازوں کو آگ لگا دی ہے جن سے وہ ہسپانیہ پہنچا تھا۔ لہٰذا رادرک نے بڑی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے مسلمانوں پر حملہ آور ہونے میں پہل کر دی تھی۔ اس نے اپنے لشکر کو آگے بڑھایا اور مسلمانوں پر آندھی اور طوفان کی طرح ٹوٹ پڑا تھا۔ دوسری طرف طارق بن زیاد نے بھی تکبیریں بلند کرتے ہوئے اپنے لشکر کو جوابی کارروائی کرنے کا حکم دیا۔ سامنے سے رادرک اپنے لشکر کے ساتھ بڑا، ادھر سے مسلمان آگے بڑھے اور مسلمان اور گمسان کی لڑائی شروع ہو گئی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ 28 رمضان سے 5 شوال تک گویا 8 روز تک مسلمان اور نصرانی ارض ہسپانیہ میں ایک دوسرے سے ٹکراتے رہے۔ 8ویں روز طارق بن زیاد نے فیصلہ کن جنگ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ دشمن پر زوردار حملے کرتے ہوئے وہ دشمن کے وسطی حصے میں اس جگہ آگے بڑھا جہاں ہسپانیہ کا بادشاہ رادرک اپنے لشکر کو لڑانے کے لیے ہدایات جاری کر رہا تھا۔ طارق بن زیاد اپنے چند مجاہدوں کے ساتھ دشمن کے اس وسطی حصے میں بجلی کے گوندوں کی طرح جھپٹ پڑا۔ دشمن پر اس انداز میں حملے کرتے ہوئے اس نے اپنے ارد گرد کے ساتھیوں کو مخاطب کر کے کہا کہ یہی رادرک ہے جو ہسپانیہ کا بادشاہ ہے، اسے لے لو۔ دوسری طرف جب رادرک نے دیکھا کہ مسلمانوں کا سالار اس کا سر قلم کرنے کے لیے بڑی تیزی سے اس کے قریب آتا جا رہا ہے اور اگر اسی طرح وہ تخت پر بیٹھا رہا تو مسلمانوں کا سالار آگے بڑھ کر اس کی گردن کاٹ دے گا، یہ صورتحال دیکھتے ہوئے رادرک ہوا سے باختہ ہو گیا۔ وہ فوراً اپنے تخت سے اتر کر بھاگا اور قریب ہی کھڑے ایک سفید گھوڑے پر جس پر جواہرات کا مزین ساز تھا پر بیٹھا۔ یہ وہی گھوڑا تھا جو رادرک اپنی ذات کے لیے استعمال کرتا تھا، جس کا نام اس نے اوریلیا رکھا تھا۔ رادرک نے اپنے لشکریوں کو للکارتے ہوئے مسلمانوں پر جھپٹنے اور انہیں شکست دینے کے لیے اکسانا شروع کیا، لیکن رادرک نہیں جانتا تھا کہ اس کے سامنے مسلمانوں کا وہ نوعمر سالار ہے جو پیدا ہی سپہ سالاری کے لیے ہوا تھا۔ چونکہ اس میں بچپن ہی سے قیادت کا ملکہ پایا جاتا تھا، وہ شجاعت اور جوانمردی اور عزم اور ہمت میں اپنا ثانی نہ رکھتا تھا۔ رادرک کے مقابلے میں وہ اعلیٰ درجہ کا منتظم تھا اور پھر رادرک کے مقابلے میں اس کا لشکر ایسا منظم اور ایسا اطاعت گزار تھا کہ جنگ کے دوران جس سمت بھی طارق بن زیاد اشارہ کرتا اس کے لشکری اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر دشمن پر جھپٹ پڑتے تھے۔ طارق بن زیاد خود میدان جنگ میں سب سے پہلے خود کوتا اور ہر خطرے میں سب سے پہلے خود اپنے آپ کو پیش کرتا تھا۔ اسے جنگ کرتے ہوئے دیکھ کر دشمن دنگ رہ گئے تھے۔ اس کی بے مثال جنگی منصوبہ بندی کو وہ مان گئے تھے، اس لیے کہ جنگ کے دوران بھی وہ ایسے منصوبے بناتا تھا کہ دشمن حیران اور ششدر رہ جاتے تھے۔ میدان جنگ میں اس کے لڑنے کا طریقہ نرالا تھا۔ وہ پینترے بدل بدل کر لڑتا اور قدم قدم پر نئی نئی چالیں چلتے ہوئے دشمن کو اپنے سامنے بے بس کر دینے کا ہنر جانتا تھا۔ وہ حملے میں تیزی اور شدت کا قائل تھا، ہر میدان میں مختلف طریقے سے جنگ لڑنا اور دشمن کے سارے اندازوں اور منصوبوں کو خاک میں ملا دینے کا ہنر وہ جانتا تھا۔ رادرک مسلمانوں کے سالار طارق بن زیاد کی تیزی و چستی اور اپنے لشکریوں کو لڑانے کے ماہرانہ انداز کو دیکھ کر دنگ اور پریشان ہو رہا تھا۔ جس وقت طارق بن زیاد رادرک پر حملہ آور ہونے کے لیے آگے بڑھا اور رادرک اپنے تخت سے اتر کر گھوڑے پر بیٹھ گیا، تب اس کی اس حرکت سے جہاں مسلمان لشکریوں کے حوصلے بلند تھے وہاں اسے گھوڑے پر سوار ہو کر پشت کی طرف بھاگتے دیکھ کر اس کے لشکریوں کے حوصلے ڈوبنے لگے تھے۔ اس موقع پر طارق بن زیاد نے زوردار انداز میں تکبیریں بلند کی، اپنے لشکریوں کو للکارا، خود بھی زوردار انداز میں حملہ آور ہوا۔ مسلمان مجاہدوں نے جب دیکھا کہ ان کا سالار اعلیٰ تکبیریں بلند کرتے ہوئے اور انہیں للکارتے ہوئے ان کے آگے آگے دشمن کی صفوں میں گھس کر موت کا کھیل کھیل رہا ہے، تب ان کے جوش، ان کے ولولے کی کوئی انتہا نہ تھی۔ سر پر کفن باندھ وہ بھی اپنی تلواروں کی بجلی اور برق گراتے ہوئے دشمن کو بڑی تیزی کے ساتھ کاٹنے لگے تھے۔
اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 12,000 مسلمانوں کے مقابلے میں راڈرک کے 1 لاکھ سے بھی زائد لشکر کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ راڈرک کے لشکر کے پیچھے دریا تھا۔ جب عیسائی پسپا ہوئے تب کچھ تو مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے، کچھ دریا میں ڈوب گئے۔ لوگوں نے ہسپانیہ کے بادشاہ راڈرک کو تلاش کرنے کی بڑی کوشش کی۔ اس کا زر و جواہرات سے مزین گھوڑا بھی ادھر ادھر بے بسی کی حالت میں بھاگ رہا تھا، لیکن وہ اپنے گھوڑے پر سوار نہیں تھا۔ لوگوں نے اسے تلاش کیا مگر وہ کہیں نہ ملا۔ کسی کو کچھ خبر نہ ہوئی کہ اس کا کیا بنا اور کیا انجام ہوا۔ جنگ کے دوسرے روز میدان جنگ میں راڈرک کی ایک جوتی اور اس کا گھوڑا ملا، لیکن اس کی لاش کا کہیں پتہ نہ چلا۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ جب طارق بن زیاد نے اس پر زوردار حملے کیے اور وہ اپنے تخت سے اتر کر گھوڑے پر بیٹھا، تب اسے یقین ہو گیا کہ اس کے لشکر کو شکست ہوگی اور مسلمان فاتح رہیں گے۔ اسے یہ بھی خدشہ تھا کہ مسلمانوں کا سالار آگے بڑھ کر اس کی گردن کاٹے گا، لہٰذا وہ دریا کی طرف بھاگا۔ دریا کو پار کرنا چاہا لیکن دریا میں ڈوب مرا، جبکہ اس کا گھوڑا تیر کر باہر نکل آیا۔ مورخین کا خیال ہے کہ دریا میں ڈوبنے کے بعد اس کی لاش دریا میں بہتی ہوئی سمندر میں چلی گئی، لیکن اہل اسپین کا یہ عقیدہ نہیں۔ وہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے تھے کہ راڈرک مر گیا ہے، جس طرح ایرانیوں کے ہاں سائرس اعظم خسرو کی نسبت یہ خیال تھا کہ وہ مرا نہیں بلکہ ایک مرتبہ پھر آ کر وہ ایرانیوں کی حمایت اور مدد کرے گا۔ اسی طرح اہل اسپین نے بھی اپنے بادشاہ راڈرک سے متعلق یہ روایت قائم کر لی کہ وہ جنگ میں زخمی ضرور ہوا ہے لیکن ہسپانیہ کے ایک قریبی جزیرے میں چلا گیا ہے، اور جب اس کے زخم مندمل ہو جائیں گے تو وہ لوٹے گا اور مسلمانوں کا مقابلہ کر کے انہیں اندلس سے باہر نکالنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ راڈرک نہ کسی جزیرے میں گیا نہ وہ لوٹ کر آیا، بلکہ دریا میں ڈوب مرا اور اس کی لاش دریا میں بہتی ہوئی سمندر میں چلی گئی۔ تب تک دوستو اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔